بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے یعنی بخشش کے عشرے میں اس ایک تسبیح کو لازمی کیجیے کہ اس ایک تسبیح کا پڑھنے والا گنہگار نہیں رہتا۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ گنہگار نہیں رہتا، گنہگار نہیں رہتا، گنہگار نہیں رہتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، محترم ناظرین، جو 100 بار یہ تسبیح پڑھے گا وہ گنہگار نہیں رہتا، 100 سال کے گناہ معاف اور 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، نیکی اور گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو برا سمجھو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ ناظرین، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوال کیے گئے، ایک نیکی کے بارے میں اور دوسرا گناہ کے بارے میں۔ اور اسلامی تعلیمات میں نیکی اور گناہ کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے عین مطابق ہو وہ نیکی ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو گناہ ہے۔ حتیٰ کہ عبادات جو کہ سراسر نیکی ہیں، اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کی جائے تو بجائے نیکی کے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سورج کے طلوع ہوتے وقت اور غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر کوئی شخص ان مکروہ اوقات میں نماز پڑھے تو وہ گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا عظیم عبادت ہے، لیکن عید کے دن چونکہ روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس لیے اگر عید کے دن روزہ رکھا جائے تو یہ بھی گناہ کا سبب ہوگا۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ نیکی اصل میں اطاعت الہی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ حسن خلق یعنی لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور دراصل اچھے اخلاق سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچتا ہے، اور نیکی وہی ہو سکتی ہے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ جب لوگوں کو کسی کام سے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اس کام کو پسند کرتے ہیں، اور خود کام کرنے والا بھی اس بات کو فطری طور پر چاہتا ہے کہ میرے اچھے کام لوگوں کو معلوم ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے برعکس گناہ کی پہچان یہ بتائی کہ گناہ وہ عمل ہے جس کے کرنے کے بعد آدمی دل کے اندر کھٹکا محسوس کرے، اور حقیقت یہی ہے کہ مومن کا دل ہی نیکی اور بدی کی کسوٹی ہے۔ جب انسان سے برا کام سرزد ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگوں کو میرا یہ برا کام معلوم ہو، اور وہ اسے چھپانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ گناہ کی عادت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تعالی سے معافی مانگ لی جائے، توبہ اور استغفار کی جائے۔ بس یہ شخص اس گناہ کا عادی نہیں بن سکتا۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق سے آراستہ ہونے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا قلب سلیم عطا فرمائے جو نیکی اور گناہ میں پہچان کر لیا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، میری حقیر سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آ سکی کہ موجودہ کھوٹی اور جھوٹی، عارضی اور بے معنی دنیا اور زندگی میں انسان ہر لمحہ سرگرداں، ہر پر احکامات ربانی سے روگرداں کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے، کیوں کرتا پھر رہا ہے، اور کب تک اپنے مقصد تخلیق اور حیات کو بھلا کر ان چکروں میں چکراتا رہے گا۔ لگتا ہے کہ وہ یہ بات بھول چکا ہے کہ اس دنیا میں وہ آب حیات پی کر زندہ نہیں ہے، اس نے کوچ بھی کرنا ہے، اور اپنے پل پل کا حصہ بڑے اور کڑے دن کے مالک کو ضرور دینا ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ اگر گناہ کی سزا کے خوف اور ثواب کی جزا کے لالچ کو سامنے رکھ کر زندگی نہ بھی گزاری جائے، تب بھی سکون قلب کی خاطر حقیر انسان کو لغویات، خواہشات، کمینگی، بدی، بدنیتی اور گناہ کی زہرناکی سے بچنا چاہیے، چاہے کہ وہ گناہ کی ذلت اور ثواب کی اہمیت سے قطعی طور پر نابلد ہو کر خود کو خود ہی جینے کی مہلت دیے جا رہا ہے، جنت، دوزخ اور جزا و سزا کو محض نظریہ بے معنی الفاظ سمجھ رہا ہے۔ یہ اس کے پاگل پن کی حتمی انتہا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور کتنی عجیب بات ہے کہ رات کو گناہ اور عبادت دونوں کے لیے یکساں طور پر موضوع سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کا پلندہ ہے، اور اگر کبھی یہ غلطیاں، یہ گناہ، یہ خطائیں اس کے سامنے آ جائیں تو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ایک اکیلا انسان لاکھوں درندوں میں گھر گیا ہے۔ سوچئے، اگر دریا
آگ کی زیادہ زہر بن جاتی ہے تو انسان کے گناہوں کی زیادتی کا کیا انجام ہوگا؟ اور حیرت ہے کہ ایک گناہ کی 5 سزائیں مقرر ہیں، پھر بھی اسے انسان ایک سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ پہلی سزا ضمیر کی چبھن ہے، دوسری زمانے کی نفرت ہے، تیسری قانون کی سزا ہے، چوتھی دنیاوی عذاب ہے اور 5ویں جہنم کی آگ ہے۔ گناہ اور بدی چونکہ آپ کے اپنے پاؤں کے کلہاڑے اور اپنے ہاتھوں کے جمع کردہ جہنم کے انگارے ہیں، اس لیے آپ کو زخم کی ٹھیس یا آگ کی تپش محسوس نہیں ہوتی۔ انسان جب تک اپنی چھوٹی سے چھوٹی خطا کو بڑے سے بڑا گناہ نہیں سمجھے گا، تب تک وہ بڑے سے بڑے گناہ کو چھوٹی موٹی غلطی، چھوٹی موٹی خطا قرار دیتا رہے گا اور نتیجتاً اپنی دونوں دنیایں برباد کرتا رہے گا۔ گناہ کے گناہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے چھپ کر کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح زہر کھانے سے آپ خود بچتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے کوئی چھیننے نہیں آتا، اسی طرح گناہ اور بدی سے بچنا بھی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے گناہ اور بدی بدکاری کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ کسی کو اپنی گندگی سے بدبو نہیں آتی۔ بظاہر گناہ گار شخص اپنی تمام تر اخلاقیات کو روند کر گناہ کر گزرنے کو اپنی بہادری کا کارنامہ سمجھتا ہے، جبکہ اصل میں یہ اس کی روز حشر کے کڑے اور بڑے حساب سے بچنے پر سارا زور صرف کر دینے کی سعی لا حاصل ہے۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جنت دوزخ کا تصور محض عقیدہ ہے اور حقیقت میں کچھ نہیں ہے، حالانکہ ان کا یہ ذاتی فلسفہ یا فتویٰ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ جنت دوزخ کی مختصر تعریف یہ ہے کہ ہمارا ہر سانس خالق کی جانب سے ایک کرم ہے اور جواباً ہمارا ہر سانس ناشکری کا ایک سلسلہ جاریہ ہے، اور یہی ناظرین گناہ عظیم ہے۔ دنیا میں بھاری ترین عمل نیکی کرنا ہے۔ جو اس راہ پر آ گیا اسے آخرت میں دوزخ کا کیا خوف؟ اور ذیل کے الفاظ میں بظاہر بہت معمولی فرق ہے، لیکن ان کے ترجمے کا آپس میں عدل بدل جانا چند لمحوں میں جنت اور دوزخ کا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ جب خود آگہی گمراہی میں تبدیل ہو جاتی ہے، مان گمان میں بدل جاتا ہے، نیک نیتی بدنیتی میں ڈھل جاتی ہے، فنا کو بقا سمجھ لیا جاتا ہے، تو محترم ناظرین کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہ انسانی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں، اور گناہوں کی ہلاکت خیزی اس قدر شدید ہے کہ انسان کی زندگی میں آنے والی جملہ تکالیف کا ان سے انتہائی گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النحل میں ایک ایسی بستی کا ذکر کیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رزق، امن اور اطمینان کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، مگر جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالی نے ان سے نعمتوں کو چھین کر ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا۔ اور گناہوں سے بچنے کے لیے شریعت نے بعض ایسے اعمال کی طرف رہنمائی کی ہے جن کو بجلانے سے انسان گناہوں کے اثرات بد سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے چند اہم اعمال درج ذیل ہیں۔ پہلا یہ کہ توبہ اور استغفار کی جائے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی بڑی خطائیں کیوں نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفرقان میں 3 بڑے گناہ شرک، قتل اور زنا کا ذکر کیا جن کی ہلاکت خیزی اظہر من الشمس ہے۔ جب انسان ان گناہوں کے بعد توبہ کا طلبگار ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ارشاد ربانی ہے، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، اور نہ وہ قتل کرتے ہیں اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا وہ ملے گا سخت گناہ کی سزا کو، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پس یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے۔ ناظرین دوسرا عمل تقوی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں، اور وہ زیادہ کر دے گا اس کا اجر۔ ناظرین تیسرا عمل گناہوں کے بعد نیکیوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جو انسان گناہوں کے بعد نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الہود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، اور یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔
ناظرین، اگلا عمل صدقات کا اہتمام کرنا ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کے دیے گئے مال میں سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جان لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقہ، تاکہ آپ پاک کریں انہیں اور آپ تزکیہ کریں ان کا اس کے ذریعے، اور دعا فرمائیں ان کے حق میں، بے شک آپ کی دعا باعث سکون ہے ان کے لیے۔ ناظرین، اگلا عمل تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے کہ جو شخص صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ایک بہترین عمل ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اگر ہو تم محبت کرتے اللہ سے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ ناظرین، اگلا عمل راست گوئی ہے کہ جو شخص زندگی کے نشیب و فراز کے دوران ہمیشہ سچائی سے کام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، وہ درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کی، بہت بڑی کامیابی۔ ناظرین، اگلا عمل حج اور عمرے کا اہتمام کرنا ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اس طرح کا کر دیتے ہیں جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ اور اس ضمن میں ایک اہم حدیث درج ذیل ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یک کے بعد دیگر حج اور عمرہ ادا کرتے رہو، کیونکہ ان دونوں کو پے در پہ ادا کرنے سے فقر و فاقہ اور گناہ یوں ختم ہو جاتے ہیں جیسے بھٹی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین، اگلا عمل قرآن مجید پر مستحکم ایمان لانا ہے۔ جو شخص قرآن مجید پر مستحکم ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس حوالے سے سورۃ المحمد کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور وہ ایمان لائے اس قرآن پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے دور کر دی ان سے ان کی برائیاں اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر مذکورہ بالا اعمال پر توجہ دی جائے تو انسان گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو شخص کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 200 مرتبہ پڑھے گا تو 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور اگر پورے دل سے پڑھ کر آپ 100 کروڑ بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو عطا کر دے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ کا بتایا ہوا عمل کیجئے، آج یہ وظیفہ لازمی کیجئے۔ آج میں آپ لوگوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے 5 بڑے فائدے بتا رہا ہوں، جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی زیادہ فضیلت، اتنے بڑے فوائد ہیں اس کے پڑھنے، اور یہ الفاظ ہر شخص کو یاد ہیں لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ شیطان ہمیں پڑھنے ہی نہیں دیتا، شیطان ہمیں اس طرف آنے ہی نہیں دیتا کہ کہیں ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط نہ ہو جائے، کیونکہ بھائیو اور بہنوں شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو پڑھنے کے چند فوائد حیران کن بتانے جا رہا ہوں، اور یاد رکھیے کہ یہ ایک زبردست دعا اور ایک طاقتور وظیفہ ہے، ایک طاقتور عمل ہے اور کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم روزانہ 10 مرتبہ پڑھے گا، فرمایا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ صرف 10 مرتبہ پڑھنے کا یہ فائدہ کہ گناہ بخش دیے جائیں گے اور ایسا گناہوں سے پاک ہوگا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور ناظرین، دوسرا فائدہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اس کی کثرت کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے والا شخص جنتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جنت کا خزانہ تو
اسے ہی ملے گا جو کہ خود جنتی ہوگا۔ ناظرین، تیسرا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے جو دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت دلاتا ہے۔ جو شخص پڑھتا ہے وہ دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت حاصل کرتا ہے، اسے عافیت مل جاتی ہے۔ تو ناظرین، اتنا طاقتور وظیفہ ہے۔ وہ لوگ جو ڈھونگی باباؤں کے پاس جاتے ہیں، ذرا ان احادیث کی طرف بھی توجہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا عمل بتا رہے ہیں۔ اور ناظرین، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 99 امراض کی دوا ہے، 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ آج ہر دوسرا شخص بیماری میں مبتلا ہے اور پھر ہم اس طرح کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، یعنی ڈھونگی باباؤں کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتا دے، اور پھر وہ اپنے ایسے جال میں پھنساتے ہیں کہ جس سے ہماری دنیا تو برباد ہوتی ہی ہے، دنیاوی مال تو ضائع ہوتا ہی ہے، ہماری آخرت بھی وہ برباد کر دیتے ہیں، ہمارا ایمان تک برباد کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بچیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 99 امراض کا علاج ہے، 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ اور ناظرین، آگے بھی سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 99 امراض میں سے سب سے ادنا مرض، سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ آج ہر دوسرا شخص غم میں مبتلا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، خوشی نہیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں، تو کثرت کے ساتھ اس کا ورد شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کو خوشیاں ملیں گی، ڈپریشن ختم ہوگا۔ اور ناظرین، پانچواں فائدہ، رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا، یعنی اللہ رب العالمین اس شخص سے محتاجی دور کر دے گا، اسے کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ جو 100 مرتبہ روزانہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پر روزی تنگ ہو، ناظرین آج ہر دوسرا شخص اس میں مبتلا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میری روزی تنگ ہے، مجھے رزق نہیں مل رہا، میری جاب نہیں لگ رہی، میرے پاس آمدنی نہیں ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہے، اور اس طرح کے مسائل ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے آج کل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پر روزی تنگ ہو، اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، کیونکہ اس سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کے پڑھنے کی، اور کتنے بڑے بڑے فوائد ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سینکڑوں وظائف جو لوگ کرتے ہیں، سارا دن لگے رہتے ہیں ان ڈھوگی باباؤں کے وظیفوں کے چکروں میں، تو وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا تو سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ دنیاوی زندگی کی صعوبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا عظیم طریقہ خلوت و جلوت میں تقوی الہی اپنانے میں پوشیدہ ہے۔ ان سے خلاصی کے لیے دن ہو یا رات، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، دکھ سکھ ہر حالت میں اسی کے سامنے اظہار عاجزی کریں، اور گڑ گڑا کر یہ ذکر ہر مسلمان کو اپنی حقیقی زبان اور زبان حال دونوں سے ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کا ایک بہت ہی مجرب عمل بتا رہا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات مبارک ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے غم اور افکار گھیر لیں، اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھے۔ یہ کلمات انسان کو غموں سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں اس بات کا ناظرین اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی غم یا تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو یا کوئی بھی حاجت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرے۔ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو پڑھے۔ اس ورد سے انشاءاللہ اس کا ہر طرح کا غم، مصیبت، دکھ، درد دور ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو کوئی حاجت ہے تو اس کا ورد کرے تو اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس کی حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ تو ناظرین، لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رحیم یا کریم 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اور جب یہ سارا عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، اپنی حاجات طلب کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کے 100 سال کے گناہ بھی ہوں گے تو انشاءاللہ وہ بھی
بھی معاف ہو جائیں گے اور 100 سال کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ آپ کی حاجات، آپ کی دعائیں بھی اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کی برکتیں خوب سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔